بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟ جواب ہے القصوہ۔ سوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ عتبہ بن ابو جہل سے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب ہے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیاں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال ہے، سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ سوال ہے، ظہر کی نماز میں کتنی رکعت موقدہ اور کتنی رکعت سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں؟ جواب ہے 6 رکعت سنت موقدہ ہیں اور سنت غیر موقدہ کوئی نہیں۔ سوال ہے، قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب ہے فتنہ و فساد۔ سوال ہے، کس صحابی کے حصے میں پہلے منہ مبارک کا تبرک آیا؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی کے منہ مبارک تمام مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ کن 5 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے؟ کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں،
میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال ہے، مجرم کو پھانسی پر کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے؟ جواب ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ سوال ہے، اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے، ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کیا بچھایا؟ حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنی رائے سے ایک کھیس جو نجران کا بنا ہوا تھا بچھا دیا تھا، جس کو یہ صحابی اوڑا کرتے تھے۔ بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ سوال ہے، تیمم کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے، جب تک تیمم نہ ٹوٹ جائے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب ہے، حضرت اماں حوا کے کہنے پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کی تجویز، جس سے کفار اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ ذرہ ختمی، جو قیمت میں 480 درم تھی۔ یہ ذرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے، غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا، جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ سوال ہے، رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے، سید النساء العالمین۔
سوال ہے شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے فتح مکہ کے فوراً بعد کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال ہے کون سے دو پیغمبر بن باپ کے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ دو کام ضرور کرتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ سوال ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 10 برس قبل پیدا ہوئی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ جواب ہے غزوہ تبوک۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ کوے کا ہے۔ سوال ہے جنتی سب سے پہلے کھانا کیا کھائیں گے؟ جواب ہے پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 7 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کے لیے فرمائی ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا امتی؟
जवाब है ये उस उम्मती के लिए फरमाई है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने और इसमें बिला कमी व इजाफे के जूं की तू दूसरों तक पहुंचा दे। दरियाए फरात में कौन सा पहाड़ जाहिर होगा? कयामत के करीब दरियाए फरात में सोने का पहाड़ जाहिर होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सबसे पहले किस नबी ने नाक में पानी डाला था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाक में पानी डाला था। सवाल है सुलहनामा हुदैबिया की किताबत किसने की? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। कुरान पाक में कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? कुरान पाक में 26 पैगंबरों का जिक्र आया है। किस जंग में कुरान पाक के वर्क नेज़ों पर बुलंद किए गए? जंगे सफ़ैन में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन अल आस के मशवरे से कुरान पाक के वर्क नेज़ों पर बुलंद किए गए। किस वक्त औरत को दफन करना हराम है? जब तक नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। कौन सी 3 चीजें गुनाह की बुनियाद हैं? एक, तकब्बुर जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। 2, हिरस जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया। 3, हसद जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। क्या शादीशुदा औरत अगर नामहरम के साथ भाग जाए तो उसको कत्ल करना जायज है? शादीशुदा औरत का किसी गैर मर्द के साथ भाग जाना बहुत ही बेहयाई और निहायत काबिल मुजम्मत फेल और हराम है। अलबत्ता शादीशुदा औरत के किसी नामहरम के साथ भागने से इसे कत्ल करना जायज नहीं होता, ताहम अदालत इसे ताज़ीरी सजा दे सकती है। सवाल है नजाशी मुसलमान हुआ और ईमान की हालत में फौत हुआ। इसकी मौत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खास फेल सर अंजाम दिया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इसकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की और इसकी मगफिरत के लिए दुआ फरमाई। कौन सी निशानी एक औरत के चेहरे पर हो तो उससे हरगिज शादी ना करो? कौन सी निशानी एक औरत के चेहरे पर हो तो उससे हरगिज शादी ना करो? वो औरत जिसके माथे पर गुस्से की वजह से बल आ जाए, ऐसी औरत से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। वो औरत जिसके माथे पर गुस्से की वजह से बल आ जाए, ऐसी औरत से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिन ईमान लाए वो कहाँ के रहने वाले थे? जवाब है जजीरा मवासिल के रहने वाले। सवाल है असल खंदक की खुदाई के बाद बास कबाइल ने इस खंदक को अपनी हिफाजत के लिए कहां तक बढ़ाया था? जवाब है मस्जिद गमामा तक बढ़ाया था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा किस तरह पहुंची थी? हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा गज़वा बरसी में कैदी की हैसियत से आई थी।
سوال ہے بصرہ کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا، بتائیں کس خلیفہ راشد کے دور میں یہ فتح ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ « 48 برس۔ سوال ہے خانہ کعبہ پر ہر سال نیا گلاب چڑھانے کی رسم کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا؟ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ جواب ہے میاں بیوی کو جدا کرنا۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔
سوال ہے کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال ہے یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب ہے 4 سال۔